طلحہ کو تو پہلے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ شارق کی انٹینشنز روشی کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن روشی چونکہ بہت معصوم ہے، اسے شارق کے ناپاک ارادوں کا اندازہ ہی نہیں ہو پاتا۔ شارق روشی سے جھوٹ بول کے ایک کلب میں لے جاتا ہے، وہاں اس کی کولڈ ڈرنک میں سلیپنگ پلز ملا دیتا ہے، جس کے بعد روشی کو کوئی ہوش نہیں رہتا اور شارق اس کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ روشی نے پوری کولڈ ڈرنک نہیں پی تھی، صرف اس کے چند گھونٹ ہی لیے تھے، اس لیے وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے، جبکہ اسے اتنا ہوش ہوتا ہے کہ شارق کچھ غلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روشی روم میں ارد گرد دیکھتی ہے اور ایک بھاری سی چیز اس کے ہاتھ لگتی ہے جو وہ شارق کے سر پہ دے مارتی ہے، جس کے بعد شارق زمین پہ گر کے بری طرح سے تڑپنے لگتا ہے اور اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑتا ہے۔ یہ سب دیکھ کے تو روشی بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ شارق اب مر جائے گا اور اس کی ڈیتھ کا سارا الزام ظاہر ہے کہ روشی پر آئے گا۔ روشی پریشانی کے عالم میں اپنی جان بچا کے اس کلب سے بھاگ نکلتی ہے، لیکن جب باہر آتی ہے تو پوری روڈ سنسان ہوتی ہے کیونکہ رات کافی بیت چکی ہے۔ اب اسے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اپنا موبائل اٹھا کے جو پہلا نمبر اس پہ آتا ہے ڈائل کر دیتی ہے اور اتفاق سے وہ نمبر کسی اور کا نہیں بلکہ طلحہ کا ہی ہوتا ہے۔ طلحہ جو ڈرائیو کر رہا ہے اتنی لیٹ ایٹ نائٹ روشی کی کال دیکھ کر کچھ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی کال اٹینڈ کر لیتا ہے، جس پہ روشی روتے ہوئے کہتی ہے کہ پلیز سر مجھے آ کے بچائیں، میں نے کسی کا قتل کر دیا ہے۔ طلحہ تو یہ سن کر خاصا پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ اسے روشی کی آواز بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہوتی، جیسے کہ وہ نشے میں ہے۔ بہرحال طلحہ روشی کو سمجھاتا ہے کہ خود کو سنبھالیں اور مجھے اپنی کرنٹ لوکیشن شیئر کریں، میں ابھی آپ کے پاس آتا ہوں، اور پھر تیز گاڑی بھگاتا ہوا روشی تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ روشی سڑک کے ایک سائڈ پہ گری پڑی ہوتی ہے۔ طلحہ تو روشی کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے، مشکل سے اسے گاڑی میں بٹھاتا ہے، اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتا ہے، ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب روشی کو ہوش آتا ہے تو وہ ساری صورتحال سے طلحہ کو آگاہ کرتی ہے کہ شارق نے آج مجھ سے جھوٹ بولا کہ اس کے فرینڈز نے اس کے لیے برتھ ڈے پارٹی رکھی ہے اور میں بھی اس کی باتوں میں آ کے اس کی برتھ ڈے میں شریک ہونے چلی گئی، لیکن وہاں جاتے ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ یہ جگہ کچھ مناسب نہیں ہے، اور اس کے بعد کی بھی ساری روادات طلحہ کو رو رو کے سنا دیتی ہے۔ طلحہ کو تو پہلے ہی شارق پہ شک تھا کہ اس کی گندی نظر روشی پہ ہے اور وہ روشی کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ روشی بہت ہی بیوقوف ہے، جسے احساس ہی نہیں ہو رہا کہ کون اس پہ بری نظر رکھ کے بیٹھا ہے۔ تبھی تو طلحہ نے روشی کو شارق والے پروجیکٹ سے ہٹا کے فرحان کے پروجیکٹ میں اس کو اسسٹ کرنے کے لیے اسی کے آفس میں شفٹ کر دیا تھا۔ بہرحال روشی کہتی ہے کہ پلیز سر پلیز میرے گھر پہ کچھ نہ بتائیے گا، ورنہ میرے گھر والے میرے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آئیں گے۔ گھر والے تو پہلے ہی مجھ سے ناراض ہیں جو میں انجینئر نہیں بن سکی، اور اب اگر انہیں یہ سب پتہ چلا تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا۔ اب طلحہ سمجھ تو جاتا ہے، اس لیے روشی سے کہتا ہے کہ میں آخری بار آپ کا ساتھ دے رہا ہوں، لیکن مس روشی آج کے بعد آپ نہ تو آفس میں نہ ہی آفس کے باہر کسی بھی لڑکے کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کریں گی، اور یہ بات میں اپنے سمیت کہہ رہا ہوں۔ روشی طلحہ سے وعدہ کر لیتی ہے، اور جب گھر پہنچتے ہیں تو روشی کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں طلحہ گھر والوں کو بتا ہی نہ دے، لیکن طلحہ بہت اچھے سے بات سنبھال لیتا ہے۔ گھر والے جو بہت پریشان تھے روشی کا ہی ویٹ کر رہے تھے، کال بھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن نمبر نہیں مل رہا تھا۔ جب اتنی لیٹ ایٹ نائٹ روشی کو طلحہ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ روشی صحیح سلامت گھر پہنچ گئی، لیکن تشویش بھی ہوتی ہے کہ اتنی لیٹ کیوں ہوئی۔ تو طلحہ جسے جھوٹ سے شدید نفرت ہے، لیکن آج زندگی میں پہلی بار روشی کے لیے جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کے گھر والوں سے کہتا ہے کہ دراصل ساری غلطی میری ہے کہ مس آیت کو دیر تک آفس میں رکنا پڑا، میں آپ سب سے اس کے لیے معذرت کرتا ہوں۔ دراصل ہم ایک پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن پہ کام کر رہے تھے، اسی لیے تمام آفس سٹاف کو ذرا دیر تک آفس میں روکنا پڑا۔ یوں روشی کی تو بچت ہو جاتی ہے، لیکن طلحہ اسے شدید گھوری مارتے ہوئے گھر سے نکلتا ہے، اور روشی اندر ہی اندر طلحہ سے بہت شرمندگی محسوس کرتی ہے کہ طلحہ نے تو اسے بارہا شارق سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن روشی اپنی ہی بیوقوفی کی وجہ سے شارق کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ فی الحال تو چونکہ روشی کو اپنی فکر تھی کہ گھر والوں کے سامنے بری نہ بنے، شارق کا تو اس کے دماغ سے خیال نکل چکا تھا،
لیکن جب وہ ذرا ہوش میں آتی ہے تو یکدم اسے نئی ٹینشن گھیر لیتی ہے کہ میں نے تو شارق کو جان سے مار دیا تھا، اگر وہ مر گیا تو پولیس میرے گھر پہنچ سکتی ہے اور مجھے اریسٹ کر سکتی ہے۔ اب یہی سوچیں روشی کو 24 گھنٹے گھیرے رکھتی ہیں، حتیٰ کہ آدھی رات کو وہ نیند سے ہڑبڑا کے اٹھ جاتی ہے۔ اسے یہی خواب آتے ہیں جیسے پولیس اسے اریسٹ کرنے آئی ہے، اور پھر وہ اپنے منہ پہ پانی کے چھینٹے مار مار کے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب میں کس کے ساتھ یہ سب شیئر کروں، تو وہ طلحہ کو ہی کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ سر، میں نے شارق کو بہت بھاری چیز سر پہ ماری تھی اور وہ بری طرح سے زمین پہ پڑا تڑپ رہا تھا، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ مر چکا ہے، مجھے تو اب ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں پولیس میرے گھر نہ پہنچ جائے۔ طلحہ کہتا ہے کہ مس روشی، حرکت تو آپ نے واقعی ہی بہت بری کی ہے، بہرحال میں دیکھتا ہوں کہ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اب یوں ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ روشی کا آفس جانے کا دل تو نہیں چاہتا، لیکن چونکہ گھر والے اسے مجبور کرتے ہیں تو اسے آفس جانا ہی پڑتا ہے۔ لیکن نہ تو طلحہ اس سے مزید اس واقعے کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، نہ ہی روشی طلحہ سے نظریں ملا پاتی ہے۔ لیکن پھر ایک دن روشی کو خود ہی احساس ندامت گھیر لیتا ہے اور طلحہ سے جا کے کہتی ہے کہ سر، مجھے پتا ہے میں نے آپ کی نظروں میں خود کو بہت برا ثابت کیا ہے، میں نے سوچ لیا ہے کہ آج کے بعد میں آپ کو یہاں نظر نہیں آؤں گی، کیونکہ روشی نے جاب چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جس پہ طلحہ روشی کو سمجھاتا ہے کہ مس آیت، آپ کو جاب چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ خود میں پازیٹیو چینجز لائیں، ہر کسی پہ یوں آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ نہ کر لیا کریں، دنیا بہت بری ہے اور آپ ایک لڑکی ہیں، آپ کو بہت سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے۔ روشی پر طلحہ کی باتوں کا کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور ہوتا ہے، اور طلحہ کے لیے اس کے دل میں جو نفرت تھی اور غصہ تھا وہ بھی کافی حد تک کم ہو چکا ہے کہ بہت برے وقت میں طلحہ نے ہی تو اسے بچایا ہے۔ لیکن ابھی بھی اسے یہ خوف ضرور ہے کہ شارق مر چکا ہوگا اور اس کی ڈیتھ کے الزام میں شاید میں اریسٹ ہو سکتی ہوں۔ لیکن آفس بوائے جب روشی کو آ کے بتاتا ہے کہ آیت باجی، وہ بیچارے سر شارق کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ابھی ابھی آفس آئے ہیں وہ، اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ روشی پھر سے امیچور حرکت کرے اور سب کے سامنے شارق کو بری طرح سے ذلیل کرنے کی کوشش کرے، اور وہ بات جو ابھی تک کسی کو نہیں پتا تھی سب کو پتا چل جائے گی کہ شارق نے روشی کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کی اور طلحہ سر نے روشی کو اس وقت بچایا۔ ہو سکتا ہے یہ بات روشی کے گھر والوں تک بھی پہنچ جائے کہ اگر طلحہ بر وقت وہاں نہ پہنچتا تو پتہ نہیں روشی کے ساتھ کیا ہو چکا ہوتا۔ اب دوسری طرف عابد صاحب یعنی طلحہ کے فادر کو تو روشی بہت ہی زیادہ پسند ہے، وہ تو اکثر و بیشتر آفس آتے ہی اسی لیے ہیں کہ روشی کے ساتھ وقت گزار سکیں اور اس کی مزے مزے کی باتوں کو انجوائے کر سکیں۔ آگے چل کے دکھایا جائے گا کہ طلحہ کے بیٹے کا یعنی موہت کا بھی کسی طرح سے روشی سے انٹریکشن ہوگا، اور وہ بچہ جو بالکل بولتا نہیں ہے، ایکسپریسو نہیں ہے، روشی سے ملے گا تو اس میں بھی زندگی کی رمق لوٹ آئے گی، وہ ہنسنے لگے گا، خوش ہونے لگے گا، شرارتیں کرنے لگے گا، بولنے لگے گا۔ اب چونکہ موہت نارمل لائف میں واپس صرف اور صرف روشی کی وجہ سے آ رہا ہے، تو یہی دیکھتے ہوئے طلحہ کو بھی نہ چاہتے ہوئے روشی سے محبت ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون انتظار کر رہا ہے روشی اور موہت کی ملاقات کا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو بھائی دیر کس بات کی ہے، چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔